یہ ہے نماز جنازہ کی شرائط۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز جنازہ کی شرائط کیا ہے، تو یاد رکھیے نماز جنازہ کی 5 شرطیں ہیں۔ جب بھی کہیں سے اعلان ہو کسی کی فوتگی کا، انتقال کا پتہ چلے تو 5 شرطیں ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میت اندر سے پاک ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میت باہر سے پاک ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ میت کے وجود پر کفن ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کپڑے سے آپ نے کفن دیا وہ لباس اور وہ کفن پاک ہو، اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ میت سامنے ہو۔ یہ نماز جنازہ کی 5 شرطیں ہیں۔ جب بھی کہیں سے اعلان آئے تو سب سے پہلے جو تحقیق ضروری ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ میت اندر سے پاک ہو، یعنی میت مسلمان ہو، مرنے والا آدمی مسلمان ہو۔ اگر مرنے والے کا عقیدہ شرکیہ ہو تو پھر اعلان سنتے رہو، جنازہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن پاک کی واضح آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ سورت کا نام سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر ہے 113۔ واضح لفظ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کیا چیز، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کرے مشرک کے لیے۔ تو نماز جنازہ کی پہلی شرط ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ کہ میت مسلمان ہو، اس میں کسی قسم کا شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، تو ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا کلیگ ہو، آپ کے ساتھ اکٹھی نوکری کرنے والا ہو، آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، اگرچہ آپ کا باپ کیوں نہ ہو، اگر عقیدے میں شرک ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، یعنی اندر سے پاک ہو، اس کے دل کے اندر نور ایمان اتر چکا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میت باہر سے پاک ہو، یعنی اس کو غسل بھی دے دیا گیا ہو۔ میت باہر سے پاک ہو یعنی اس کو غسل دے دیا گیا ہو، یہ دوسری شرط ہے نماز جنازہ کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میت کے اوپر کفن بھی ہو۔ میت کے اوپر کفن ہونا یہ بھی ضروری ہے، نماز جنازہ کی شرائط میں سے ہے۔ تو کفن کے لیے سفید کپڑا یہ مسنون ہے کہ سفید کپڑے سے اس کو کفن دیا جائے، اگر بالفرض سفید نہ ہو تو کسی اور رنگ کا خیر ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کے لیے تو یہ بھی آتا ہے کہ میدان جنگ میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان کا کفن جسم پر پورا نہیں ہو رہا تھا، پاؤں کی جگہ پر اذخر گھاس ڈالی گئی۔ تو مطلب ہے جو چیز بھی اس کو اوپر ڈالے کفن ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میت ننگا پڑا ہو، کفن ہو۔ اور پھر اگلی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کفن بھی پاک ہو، اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ میت سامنے بھی ہو۔ میت کیا ہو؟ سامنے ہو۔ یہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے ہے، یہ نہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ، جس طرح غیر مجلدین یقال لہو غیر مقلد۔ تو اب جو غیر مجلد ہوتے ہیں ان بیچاروں کے مجلد کہتے ہیں جس کی کوئی جلد بندی نہ ہو، جس طرح کتاب کی جلد بندی نہ ہونا، ایک ورق کہیں ہوگا دوسرا ورق کہیں ہوگا۔ یہ جو غیر مقلد ہے نا، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے، یہ بھی اصل میں غیر مجلد ہیں، ان کی جلد بندی نہیں ہوتی۔ ان کا کوئی مسئلہ شیعوں والا ہوگا، اب 3 طلاق کو 1 کرنا یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ امام مہدی کا رتبہ یہ کیا ہے؟ حضرت صدیق سے افضل ہے، یہ وحید الزمان نے لکھا، ان کی کتاب میں لکھا واضح طور پر ہدیۃ المہدی کے اندر کہ ان امام المہدی افضل من ابی بکر و عمر، ہمارے امام مہدی حضرت صدیق اور عمر سے افضل ہیں۔ اور بھی بہت سے مسائل ان کے ساتھ ہیں، کچھ مسئلے قادیانیوں کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ مسئلے کسی اور کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو بہرحال میت سامنے ہو، یہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ جو بھی فوت ہو جائے جی او جی غائبانہ نماز جنازہ،
اگر یہ روٹین ہوتی، عام طریقہ ہوتا غائبانہ نماز جنازہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مدینہ میں، تو مکہ والوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اگر ہوتا صحابہ کے اگر دور میں یہ ہوتا، صحابہ سمجھتے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہے، تو حضرت عمر کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔ حضرت عثمان ابن عفان شہید ہوئے، کسی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شہید ہوئے، کسی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے انتہائی دردناکی کے ساتھ، کسی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اس لیے غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہوتا۔ جنازے کے لیے ضروری ہے کہ میت کیا ہو، سامنے ہو۔ وہ ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی بطریق معجزہ، اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے، تو ایک موقع زندگی میں اس کو یہ دلیل بنا لیتے ہیں، اور وہ بھی غائبانہ دراصل تھا نہیں، کیونکہ اللہ نے پردے ہٹا دیے، میت سامنے ہو گئی تھی۔ اگر عام یہ طریقہ ہوتا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کا، تو مدینہ میں شہید ہوئے صحابہ مکے والے پڑھتے، مکہ میں شہید ہوئے مدینے والے پڑھتے، بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، خندق میں، ہر جنگ میں، غزوات میں صحابہ شہید ہوئے۔ کسی سے یہ غائبانہ نماز جنازہ کی دلیلیں نہیں ملتی۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں نماز جنازہ کی۔ آج کے سبق میں مختصر نمبر 1 یہ ہے کہ میت کا عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی اندر سے پاک ہو، بالکل اس کا کوئی عقیدہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو، کسی ایک آیت کے بھی خلاف اس کا عقیدہ ہوا تو نماز جنازہ پڑھے جانے کے قابل نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا غسل بھی ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کفن بھی ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اس کا کفن بھی پاک ہو۔ اور نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ وہ میت سامنے بھی موجود ہو۔ کل انشاءاللہ پھر نماز جنازہ کے فرائض وہ پڑھیں۔